الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آواز وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنتے ہیں جو اتارا گیا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، دیکھے تو ان کو ابلتی ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو. کہتے ہیں اے رب ہمارے، ایمان لائے ہم، بس لکھ لے ہم کو ساتھ ماننے والوں کے. کل کے سبق کے اندر یہ بات آخر سے بیان ہوئی تھی کہ جو نصارہ ہے نا، چونکہ ان کے اندر علماء موجود ہیں، جہالت کم ہے، درویش موجود ہیں، دنیا کی محبت کم ہے اور وہ تکبر نہیں کرتے، تو عاجزی آ گئی. تو جو جہالت سے رک جائے، دنیا کی محبت کو چھوڑ دے اور عاجزی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اسے حق قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. اب آگے ان کی پھر مزید تعریف بیان کر رہے ہیں جو کہ پھر ایمان لے آتے ہیں. پہلے وہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن جب ان کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی گئی تو پھر اللہ نے ان کو توفیق دے دی کہ وہ ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو پھر ان کی یہ حالت تھی کہ جب وہ سنتے ہیں جو اتارا گیا رسول کی طرف، ان کی دیکھے تو ان کی آنکھیں ابلتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو وہ راتوں کو اٹھ کر رونے لگے. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ہم کہاں پہ گمراہ ہوئے تھے. اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا، اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمیں حق کو قبول کرنا، اس کی توفیق عطا فرما دی. روتے ہیں، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے، بس اب لکھ لے ہم کو بھی ساتھ ماننے والوں کے. جو اس سے پہلے ایمان والے تھے ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی لکھ لے، یعنی اپنے فرشتوں کو کہہ دے کہ ہمیں ایمان والوں میں لکھ لے اور ہمارا ایمان قبول فرما لے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ،
وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور کیا ہے ہمارے لیے، کہنے لگے کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، اور جو آیا ہمارے پاس حق تو پھر ہم اس پہ کیوں ایمان نہ لائیں؟ کیونکہ اور ہم توقع کرتے ہیں نا، توقع کرنا، طمع کرنا، لالچ کرنا، ہم توقع کرتے ہیں کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ، تو پھر ہمیں حق کے قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بُشَارَةً، ایک تو اس کے نیچے بشارت، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پس بدلے میں دیا اللہ تعالی نے ان کو وہ جو کہنے لگے جنات تجری من تحتہا الانہار، باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، والذین کفروا تخویف اخروی، اس کے نیچے لکھے بھائی تمام علماء اور طالبات تخویف اخروی۔ اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ آگ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، جی یا ایھا الذین آمنوا، اس کے نیچے آپ لکھیں مضمون، لکھو میں نے یہاں سے شروع کرتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتی ہے نا، مضمون نفی شرک فعلی، مضمون نفی شرک فعلی، اب درمیان میں ڈیش ڈال دیں، ڈیش، اس کے بعد لکھے نفی تحریمات غیر اللہ، نفی تحریمات غیر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو نہ حرام ٹھہراؤ کسی پاک چیز کو جو حلال کی ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور حد سے بھی نہ بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ رحمانیت اختیار کر کے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ رحمانیت پرویز بننا، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگار بننا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ شادی نہ کرے گی۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ شادی نہ کرنا صرف ایک نبی کی صفت تھی، کون سا بھائی؟ سارے بولو، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اس شریعت کے اندر ان کے لیے یہ کہ اللہ نے کہا تھا۔ اب کسی درویش کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کہے کہ میں جنگل میں چلا جاتا ہوں، میں شادی نہیں کروں گا، اور جنگل میں جو روکھی سوکھی ہے میں کھا لوں گا، باقی جو اللہ کے انعامات ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا۔ تو رحمانیت تو ٹھیک ہے، لیکن رحمانیت اختیار کر کے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں بنانا، حد سے نہیں بڑھنا۔
ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں سے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس کے نیچے لکھو جی نفی نیازات غیر اللہ، نفی نیازات غیر اللہ۔ نفی نیازات غیر اللہ۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو روزی دی تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال پاکیزہ، یعنی اس سے پہلے میں آپ کی بات سمجھا چکا ہوں کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی بکرا، چھپرا، گائے، بھینس، اونٹ چھوڑ دینا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز بنا کے تو ایک حلال چیز ہے تم نے اس کو کھانے سے رک گئے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو روزی دی ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال پاکیزہ کھاؤ اس میں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتا تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری بےہودہ یا لغو قسموں میں، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اور لیکن پکڑتا ہے تم کو جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا۔ دیکھو بھائی، پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پھر اس آیت کا معنی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک قسم ہوتی ہے جس کو لغو قسم کہتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے منہ پر ایک بات چڑھ جاتی ہے اور وہ ہر بات میں کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یعنی یہ اس کا تقیہ کلام بن گیا، یہ اس کا تقیہ ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح کا تقیہ کلام بنایا نہ جائے، لیکن جب کسی بندے کا کوئی تقیہ کلام بن جاتا ہے نا تو وہ پھر ہر بات کے ساتھ بولتا ہے۔ تو یہ جو اس کا تقیہ کلام ہے، یہ وہ جو قسم اٹھا رہا ہے نا، یہ جھوٹی قسم نہیں ہے، یہ اس کا تقیہ کلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما کے صحابہ کرام، بعض صحابہ تیر اندازے کی مشق کر رہے تھے، تو ایک صحابی، جب کوئی صحابی تیر لگانے والا تیر چلانے کی کوشش کرتا نا تو کہتا اللہ کی قسم اس کا تیر نشانے میں لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کہتا جس کو سمجھتا کہ یہ تیر اندازے میں کمزور ہے، اللہ کی قسم اس کا تیر نشانے میں نہیں لگے گا۔ اب جس کا اس نے کہا نشانے میں لگے گا، اتفاق سے نہ لگا، جس پر کہا کہ نہیں لگے گا وہ لگ گیا۔ تو صحابہ کرام نے متوجہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دیکھو کہ ہر بات پہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کے منہ پہ بات چڑھی ہوئی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے یہ قسم، ایک قسم ہوتی ہے جو کہ تم نے مضبوطی کے ساتھ قسم اٹھائی ہوتی ہے، مضبوطی کے ساتھ پکی قسم اٹھائی ہوتی ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت ہے کہ واقعہ گزر چکا اور تم نے قسم اٹھا لی جھوٹی،
مثلا ایک طالب علم کو محتمم صاحب نے کہا کہ کل تو غیر حاضر تھا، مجھے پتا چلا ہے کل تو لاہور سیر کرنے کے لیے ایک دوست کے ساتھ چلا گیا تھا۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں گیا، یہ جھوٹی قسم ہے، کیا تو تھا۔ اب اس کا گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے ہے معافی مانگنا، توبہ کرنا، زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرے۔ یہ جھوٹی قسم ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ ہے توبہ کرنا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ اب ایک اور قسم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایک قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ وہ کام اگرچہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس نے پکی قسم کھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر چونکہ وہ کام کرنا جائز تھا، وہ کام کرنا پڑ گیا، وہ کام کرنا پڑ گیا۔ تو اب اس کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ یہ اس قسم کو توڑے، کیونکہ کسی حالات کو حرام کر لینا قسم سے، کسی جائز کو ناجائز بنا لینا قسم سے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ یہ قسم کو توڑے، اور جب قسم توڑی ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اب اس کا کفارہ بیان ہو رہا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ۔ اچھا پیچھے سے پھر شروع کر دیتے ہیں، لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری لغو قسموں میں، یہ وہ قسم ہوگی جو تقیہ کلام ہے۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن پکڑتا تم کو اس قسم پر جس کو تم نے مضبوط باندھا۔ اب اگر وہ قسم توڑنی ہے، اور توڑنی ضروری ہے کیونکہ حلال کو حرام کیا ہے، جائز کو ناجائز بنا دیا ہے، تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، بس کفارہ اس کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کی، من اوسط درمیانے درجے کا کھانا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا اس کو لباس دینا ہے، ایک جوڑا کپڑوں کا، قمیض اور شلوار، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ لیکن غلام جو ہے یہاں پر آگے قید نہیں لگائی کہ وہ مومن ہو، اس لیے کوئی بھی غلام ہو۔ اس سے پہلے جس آدمی سے قتل ہو جائے غلطی سے، تو وہاں پر غلام آزاد کرنا تھا، وہاں پر شرط تھی مومن، یہاں پر مومن کی شرط ہوئی۔ نمبر 2 بات، 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے نا، آپ ہی بولتی ہو، جنہوں نے تھوڑا اس کر لیا خاص طور پہ یہاں کو پتہ ہے، صدقۃ الفطر کے لیے کتنی رقم ہوتی ہے؟ 2.25۔ اصل میں اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، کلو چھوٹا ہوتا ہے، سیر بڑا ہوتا ہے۔ تو اب کلو آگے ہیں، سیر نہیں رہے۔ پہلے زمانے میں سیر ہوتے تھے، تو وہ 2 سیر
اب یہاں پہ یہ ہے کہ 2 سیل ہے یا 2.25 سیل ہے، تو اگر 2.25 ہے تو 2 سیل کے 2.25 کلو بن جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ 1 کلو گندم 100 روپے کی ہو، 100 روپے کی ہو، 1 سیل کیا ہو نا، تو وہ 2 کلو اس کو گندم دینی پڑے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کلو ہے 2.25 کلو نہیں، بعض 2.25 کلو کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، اتنی بڑی بات نہیں۔ اب 2 کلو گندم دینی پڑے گی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے نا، یا تو گھر بلا لے اور گھر میں جو سالن اس نے پکایا ہے 10 دن ایک آدمی کو گھر بلا کے کھانا کھلائے، گوشت پکایا ہے، دال پکائی ہے، سبزی پکائی ہے، جو بھی پکایا ہے نا، بات مجھے آدمی کو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، یا پھر کیا کرے کہ 20 کلو گندم دے دے، 10 انہیں 20 ہو گیا نا، یہ تو ہو گیا اگر کھانا کھلانا ہے۔ یا پھر ایک لباس شلوار قمیض، تو دیکھ لو اگر 20 کلو گندم 2000 کی آئے گی تو آج کل تقریباً سوٹ جو ہے یہ بھی 2-2.5 ہزار کا آتا ہے۔ تیسری صورت ہے کہ ایک غلام آزاد کر۔ اب آگے آتے ہیں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، بس اگر وہ یہ نہ پائے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس اپنی گندم دینے کے لیے یا لباس دینے کے لیے یا غلام آزاد کرنے کے لیے پیسے نہیں، تو وہ 3 روزے رکھے۔ 3 تو 3 أيام، اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرأت کے اندر ہے ای متتابعات، یعنی لگاتار، یعنی لگاتار، درمیان میں وقفہ نہ ہو۔ تو چونکہ وہ قرأت جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ قرأت مشہورہ ہے، تو اس سے مطلق کو مقید کرنا درست ہے۔ یہاں کا 3 أيام 3 روزے مطلق تھا، مثلا وقفے سے بھی، لیکن اس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہا یہ ای متتابعات، لگاتار۔ تو جب قرأت مشہور ہے تو پھر مطلق کی قید، مطلق پر قید لگانا درست ہو جائے گا، کیونکہ تقیید یہ حکم میں ہے، سبب میں نہیں۔ حکم کے اندر قید لگائی گئی ہے، سبب کے اوپر قید نہیں لگائی گئی۔ یہ تفسیر غزنوی والے نے یہ بات لکھی ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم کوئی قسم اٹھا لو۔ واحفظوا ایمانکم، اچھا کفارہ تو ہے، کفارہ تو ہے، لیکن اس طرح کرو نہیں، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ این بلا وجہ قسمہ چک دینیا کہ گل ٹھیک نہیں۔ عزیز مکرم قاضی زیاد موسر صاحب نے مجھے
ایک ٹیلی فون کیا عزیز مکرم قاضی ضیاء المحسن صاحب نے مجھے فون کیا میرا والا سے کہ قاضی صاحب اگر ایک آدمی ایسی قسم کھا لے جو میں نے بیان کی ہے تو وہ قسم توڑنی پڑے تو کتنا کفارہ ہے؟ میں نے کہا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، 20 سیب یا 20 کلو گندم. تو کہنے لگے یہ تو بڑا تھوڑا ہے، پھر اینا کفارہ دسو گے تو پھر میں پتا کرے گا چل کوئی گل نہیں قسم چک لو صرف 2000 روپئے ہی نا یہ کو بتاؤ. ہنستے ہوئے کہا یہ تو لوگوں کو عادت ہے جائے. میں نے کہا میں کیسے بڑھا سکتا ہوں جب اللہ کا قرآن ہے اور قرآن کی نص ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کہ میں کہوں 100 کھلاؤ، یہ میں کام کر سکتا نہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے ویسے ہنستے ہوئے بات کی جو انہوں نے ہنستے ہوئے کی. تو بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی یہ تھوڑا ہے کہ چل کوئی گل نہیں بار بار کریے. یہ فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، آگے یہ بھی ہے اپنی قسم کی حفاظت کرو. ایسی بلا بلا روز کی قسمہ چکے کہ چل کوئی گل نہیں کفارہ دیں گے، ایک گل بھی ٹھیک نہیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، سوائے اس کے لیے شراب، خمر، میسر جوا، انصاب بت، ازلام تینوں سے قسمت معلوم کرنا، یہ سارے گندے کام ہیں. یہ سارے بولو گندے کام ہیں شیطان کے عمل سے. بس بچو اس سے تاکہ تم کامیابی حاصل کر دو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، سوائے اس کے نہیں شیطان چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت. عداوت دشمنی، بغضاء ایک دوسرے کا ضد سرکشی، شراب اور جوئے کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو ہوش نہیں رہتے. جب ہوش باقی نہیں رہتے تو پھر بندہ اسے گال بھی کر دیتا ہے، چپیٹ بھی مار دیتا ہے. جو گال کرنے کا چپیٹ مارے گا جوابی طور پہ بھی ٹھیک ہے نا، دبا دب مست کرنے سے پھر ہوئے گا. نمبر 2، جو جوا کھیلے گا تو پھر ہار جائے گا، پھر پیسے نہیں ہوں گے. اگلا کرے گا پیسے دے تو پھر لڑائی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ شیطان شراب اور جوئے کے ساتھ تمہارے درمیان عداوت، غصہ، دشمنی ڈالنا چاہتا ہے. تم یہ کام نہ کرو. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور روکتا ہے تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بس کیا تم اب باز آتے ہو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا،
اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بس اگر تم پھر جاؤ بس جان دو کہ ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے کھول کر. اب ذرا بات کو سمجھ لو جی عزیز کو اللہ و تعالی بات. یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی آیت کے اندر 4 چیزوں کا بیان ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. دیکھو آیت نمبر 90 پہ شروع ہو رہی ہے. 4 چیزوں کا بیان ہے. شراب، میسر جوا، انصاب، بت، ازلام، تیروں سے قسمت معلوم کرنا. 4 چیزوں کا بیان. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلی آیت آ گئی کہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور غصہ اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے شراب اور جوے کے ساتھ. تو پہلی آیت کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ تھا. اگلی آیت کے اندر خمر اور میسر، شراب اور جوے کی حرمت، حرام ہونے کی علت بیان کی. لیکن بت اور تیروں سے قسمت معلوم کرنا اس کی علت بیان نہیں. بس سمجھ آ گئی. 2 کی علت بیان کی کہ یہ اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تم یہ کام کرو تو آپس میں لڑو، یہ علت ہے. لیکن انصاب اور ازلام، بت اور تیروں سے قسمت معلوم کرنا اس کی علت بیان نہیں، کیونکہ ان کی علت شرک فی التصرف سے ظاہر ہے. صاف طور پہ جب بندہ شرک کرتا ہے، بت ان کی پوجا کرتا ہے، تو یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے قرآن میں. اور تیروں سے قسمت معلوم کرنا یہ شرک ہے. تو اس کی عزت تو پہلے ہی موجود ہے کہ اس لیے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو باقی 2 کی عزت بیان کر دی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، شراب جو ہے یہ حرام ابتداء نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام تو کرنا تھا، لیکن جس چیز کا کسی آدمی کو نشہ ہو جائے نا، وہ چھڑانا ذرا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. اب شراب کو چھڑانا تھا تو فوری طور پہ حکم دے دیا جاتا تو شاید باز نہ چھوڑتے. تو سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر. کیا ہے آپ پڑھو محفوظ بلا دے رکھتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر. آگے صاحب نظر ہو گیا اور یہ حافظ تو روزہ بھی نہیں پتا کل فیہما اسم وکبیر اگے ومنافع للناس. میں اس سے پہلے یہ آیت پڑھ کے سنا چکا ہوں.
کم از کم اتنا تو خیال کیا کرو، یہ میں ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہ آیت میں نے پوری پڑھی، پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ سوال کرتے ہیں تجھ سے شراب اور جوا کے بارے میں، تو کہہ ان میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ تو سمجھایا کہ جب نقصان زیادہ ہو جس چیز میں تو بندے کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے ایک بات سمجھ آ گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی نا تو کہا اللہم بین لنا بیانا شافعا، اے اللہ بیان کر دے ہمارے لیے واضح طور پر بیان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، سمجھتے تھے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کو حلال ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر فاروق سمجھتے تھے، تو کہا یا اللہ ہمارے لیے واضح بیان کر دے۔ پھر اگلی آیت نازل ہوئی جو آپ نے پڑھی ہے، یہی پڑھی تھی، میں پھر پوچھ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، میں کہہ دیتا آپ کو شکر ہے، آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ تفصیل ہو چکی ہے، کیا ہوا تھا؟ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد شراب پی تھی، پھر نماز کا وقت ہو گیا، تو وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ کون سی سورت پڑھی تھی؟ قل یا ایھا الکافرون، تو جملہ کون سا ختم ہوا تھا؟ آیت کون سی؟ لا اعبدو، جس کی جگہ پہ کیا پڑھ دیا تھا؟ لا اعبدو۔ یہ مسیحیت کو بتا دیا کہ یہ اتنی گندی چیز ہے، یہ اتنی گندی چیز ہے کہ یہ پی کے بندہ نماز پڑھے تو ہو ایمان والا، قرآن کی آیت ہی غلط پڑھ دے تو کفر لازم آ گیا۔ جب اتنی گندی چیز ہے تو بچنا چاہیے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم بین لنا بیانا شافعا، یا اللہ واضح طور پہ ہمارے لیے بیان فرما دے۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد یہ آیات نازل ہوئی، تو اس میں آیا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بچو اس سے تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اگلی آیت کے اندر آیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بس کیا تم اب باز آتے ہو اس سے؟ آگے آیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور آگے کیا آیا وَاحْذَرُوا، کیا مطلب اس کا؟ پہلے ایک دفعہ لفظ آ چکا ہے، بچتے رہو۔ اب صاف معلوم ہو گیا اس آیت سے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو جب حرام ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو مٹکے دے کر مدینہ کی گلیوں میں ایسے بہایا جیسے نالیوں میں گندا پانی بہتا تھا۔ ایک صحابی مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھا، تجارت کے لیے باہر گیا ہوا تھا، تو شراب جب جائز تھی تو اس کی تجارت بھی جائز تھی۔ وہ شراب کے کئی مٹکے لے کر آیا، جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو پتہ چلا
کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، تو اس نے فوراً سارے مٹکے توڑ دیے، شراب کو بہا دیا۔ کسی نے کہا کہ مسلمانوں پر حرام ہے، تم اتنے ایسے لگا کر آئے تھے، یہاں پر عیسائی بھی موجود ہیں، یہودی بھی وہ پیتے رہتے ہیں، اہل کافر نے ان کو بیچ ہی دیتا۔ کہنے لگا جو چیز اللہ کے پیغمبر نے حرام کہی اللہ کے حکم سے، اس کو بیچنا بھی میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ تو آج کا ہماری حکومت یہ بعض حکومتوں والوں کو پرمٹ دیتی ہے کہ تسی شراب بیچ سکتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ چلو یہ آگے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بس اگر تم پھر گئے، جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ ہے پہنچا دینا کھول کر۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، کوئی حرج اس میں جو کھا چکے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب وہ ڈرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر ڈرے اور ایمان لائے، پھر ڈرے اور اچھے کام کیے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ دیکھو بھائی، سوال پیدا ہوا کہ جب شراب حرام نہیں تھی تو پیتے رہے، شراب کے حرام ہونے سے پہلے بعض صحابہ کرام فوت بھی ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو تم کھا چکے اس سے پہلے، جب ابھی اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں تھا، تو ایمان والے اچھے کام کرنے والے تھے، تو وہ ایمان والے تھے، تو وہ اچھے کام کرنے والے، تو یہ چیز چونکہ حرام نہیں کی گئی تھی، تو اگر وہ یہ پی چکے ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ایمان والے، ڈرنے والے، پھر کہا کرنے والے، ایمان والے، پھر کہا کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے نیچے لکھو جی، تحریمات الہیہ، تحریمات الہیہ کا بیان۔ تحریمات الہیہ کا بیان۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والو، البتہ آزمائے گا اللہ تعالیٰ تم کو ایک چیز میں، من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم، وہ چیز کیا ہے؟ وہ شکار ہے جس کو پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے